کسی قبرستان میں رات کو ایک شخص مردے کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت ہی نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش شخص آیا اور حکم دیا، فلانی قبرستان میں ایک شخص اس گناہ کا مرتکب ہے، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اپنے دربار میں مشیر خاص کے عہدے میں فائز کر دو۔ بادشاہ نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال اس نے اپنے سپاہی بھیجے اس مقام پر تو وہ شخص واقعی ہی اس گناہ میں مرتکب تھا۔ اس کو وہاں سے لا کے دربار میں مشیر خاص کے عہدے میں بٹھا دیا۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا، وہی سفید پوش شخص۔ تو بادشاہ نے فوراً ہی وجہ پوچھا، ایک زانی کو اس عہدے میں فائز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس سفید پوش شخص نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کا گناہ سخت ناپسند آیا، لیکن اس کی موت کا وقت نہیں تھا، مطلب اس شخص کا موت کا وقت نہیں تھا۔ ابھی اس کو عیش و آرائش میں ملوث کر دو تاکہ یہ کبھی اپنے گناہ پر توبہ نہ کر سکے، بلکہ اس کو لگے دیکھو میں نے گناہ کیا تو مجھے یہ سب چیزیں ملی ہے، اور وہ خوش بھی ہوگا۔ جس گناہ میں مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اس گناہ میں مجھے انعام ملا ہے، اس لیے جب گناہوں پر آسانی ملنے لگی تو سمجھ جانا آخرت میں تمہاری سزا طے کر دی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو سمجھ لیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے پہلی بار تو دل دھڑکنے لگتا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے، دوسری بار کرتا ہے تو عادی ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی اس کے متعلق تھی۔ جب ایک شخص قبرستان میں رات کو مردوں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ ایک سٹوری ہے، یہ جو ہے نا ریل سٹوری ہے۔ تو کسی بادشاہ کو خواب آیا اور اس خواب میں ایک سفید پوش شخص نے بادشاہ کو بتایا، فلانی جگہ سے اس کو اٹھا کے لاؤ اپنے دربار میں اور اس کو مشیر خاص کے عہدے میں فائز کر دو۔ تو بادشاہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا، اپنے سپاہی بھیج کے اس کو لایا اور اس کو مشیر خاص کے عہدے میں فائز بھی کیا، اور اس بندے کو لگے کہ دیکھو میں نے گناہ کیا تو مجھے یہ ساری چیزیں مل گئی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت ہی ناپسند تھا، اسی لیے اللہ کی طرف سے اس سفید پوش شخص نے اس بادشاہ کے لیے حکم لے کے آیا کہ اس بندے کے ساتھ یہ کرو، اور اس کو عیش و عشرت میں، یعنی کہ اس کو اتنی آرام دو، اتنی عائشی کرے کہ یہ اپنی گناہ کی معافی نہ مانگ سکے۔ تو جب آخرت کا ٹائم آئے گا تو اس کی سزا تو طے ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جب سزا میں معافی ملنے لگے یا چھوٹ ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت میں تمہاری سزا طے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔